آخری سوال بس شیخ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا، دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں، تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ، اور ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جب وہ آ جائے گا، ہمیں اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل آرگینک ہونا پڑے گا، ان آرگینک لائف سے بہت دور، ٹیکنالوجی سے دور، یہ آرٹیفیشل چیزوں سے دور، اور اپنے آپ کو باقاعدہ ولیجز میں لے جانا پڑے گا؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں عمران حسین صاحب نے تو ولیج بنا بھی لیا، اور وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے رہو تاکہ تم ٹوٹلی محفوظ ہو جاؤ۔ تو اس لیول پہ جانا پڑے گا، یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اور ایمانی کیفیت کافی ہے؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ آپ اگر اس سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ ہیں جو کل دجال کے ہاتھ میں چلے جانا ہے، جی، تو پھر آپ اس سسٹم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ولنریبل، بالکل، ٹھیک ہے جی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم سے جتنا آپ ہٹیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے آرگینک چیزیں آپ استعمال کریں، آپ خود اگا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیاری میں سبزی اگاتے ہیں، ایک وہ سبزی جو سپلائی ہوتی ہے، سپلائی تو رک جائے گی۔ اگر آپ نے گھر میں سبزی اگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ تو نہیں رکے گی، وہ تو آپ کے گھر میں ہے نا۔ تو وہ چاہے آپ گاؤں میں ہیں چاہے کسی، یہ اصل میں اس کے اندر فلسفی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے اور شہر والے پھنس جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بالکل، مسئلہ لائف سٹائل کا ہے۔ آپ جس طرح کے لائف سٹائل کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں نا، وہ لائف سٹائل دجالی تہذیب کا ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کبھی نہیں بچیں گے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دجال سے بچنے کے لیے آپ گویا سبیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بھی بنائیں، اس کو ایمان کی بنیاد پر دیکھیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہر دور میں ان کی مثال جو ہم دینی چاہیے، کیسا گھرانہ ہے، یعنی بیوی ہے تو ان کو ایک خالی جگہ پہ، خالی وادی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ کیسی بیوی ہے، ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ تھا، سارے خطرات تھے، لیکن جب ایمان بنیاد بنا نا، پوچھتی رہی پیچھے سے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ، وہ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو جب خود خیال آیا اللہ ہمارا کبھی ہاذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا نعم، تو پھر شیر ہو گئی، اللہ نے حکم دیا ہے، پھر یہ کوئی چیز جو ہے مجھے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، اللہ سنبھال لے، اللہ سنبھال لے۔ وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے، خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اب ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، معاملہ اس کا ہے صحیح کہ آپ اس کے حکم پر کر دیجئے۔ قربانی ہوئی تو نہیں، سبحان اللہ، قربانی تو نہیں ہوئی، بالکل صرف گفتگو ہوئی ہے، صحیح، اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، وہاں بھی گفتگو ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ زندگی میں اگر کسی بھی، یعنی ہر دور میں وہ ایمان ہی ہے سکہ رائج الوقت اہل ایمان کے لیے۔ اگر اس کو آپ لے لیں گے انشاءاللہ، دجال کیا کوئی اس سے بڑا فتنہ بھی آ جائے گا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ زبردست زبردست، جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر، بہت ماشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوا پرسنلی، کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں، تو آج مجھے بھی بڑے آنسرز اس حوالے سے ملے۔ انشاءاللہ آپ کا